الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب نے محبت سے درود پاک پڑھنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ پروقار محفل پاک ختم قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں منعقد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی محفل میں برسنے والی بے بہا رحمتوں سے مالا مال فرمائے. میں بہت ہی مبارکباد دوں گا جناب محترم حافظ محمد حمزہ انصاری بن راجہ محمد عامر صاحب کو، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل حفظ کرنے کی سعادت پائی. اللہ تعالیٰ ان کو عالم آخر قرآن مجید کا ہر لفظ حفظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی بھی سعادت اور سرفرازی عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث طیبات قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا. آج کی محفل کی مناسبت سے توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی اور سرور بھی آئے گا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کے بندے مومنین وہ ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سننے سے ان کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، ان کا ایمان جلا محسوس کرتا ہے، ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے. یہ مومنوں کی علامت اور نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اسے پڑھنا ثواب ہے ہی، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، طہارت کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا ٹچ کرنا بھی ثواب اور اجر کا باعث ہے. قرآن مجید کو پڑھنے پہ کتنا اجر و ثواب ملتا ہے یہ تو بندے کے اخلاص پر منحصر ہے کہ اس کا اخلاص کتنا ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے عدل کا جو پیمانہ قرآن مجید پڑھنے والے انسان کو، قاری کو اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے اس کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کتاب میں سے جو بندہ ایک حرف تلاوت کرتا ہے کتب اللہ لہ حسنہ، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. والحسنۃ بعشر امثالها، وہ ایک نیکی ایسی نیکی ہے جو دیگر 10 نیکیوں کے برابر کا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. پھر سرکار نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے کہ تم الف لام میم پورا پڑھو تو تمہیں 10 نیکیاں ملے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. گویا جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے صرف الف لام میم ہی پڑھ لے، اللہ اس بندے کو کامل 30 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. قرآن مجید جہاں پڑھنا ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا جہاں شوق تھا، حضور علیہ السلام تلاوت سننا بھی بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. ہمارے ہاں آپ مدرسے میں چلے جائیں تو دیکھیں گے حفاظ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک حافظ دوسرے حافظ کو منظر سناتا ہے، جب اپنی سنا چکتا ہے تو اسی حافظ کی خود سنتا ہے. اسے کہتے ہیں آپس میں دور کرنا، ایک دوسرے کو قرآن مجید سنانا سننا. قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل کرتا کہ قرآن پاک کا دور کیا جائے تو کوئی اور نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی حاضر ہوتے، وہ قرآن سرکار کو سناتے، سرکار جبریل امی سے سنتے، پھر سرکار سناتے، جبریل امی حضور سے قرآن سنا کرتے.
سرکار کو قرآن مجید سننا بھی بے انتہائی پسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، آپ کا شرف اور اعزاز یہ ہے کہ سرکار دو جہاں نے آپ کو اجازت عطا فرمائی تھی، اے عبداللہ اوروں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی میرے گھر آئیں اجازت لے کے آئیں، آپ کو اجازت ہے بغیر اجازت جب بھی چاہے میرے گھر میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو صاحب النعلین والسواک والوسادہ کے القاب سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جن کے پاس سرکار دو جہاں کا تکیہ ہوتا، جب سرکار نے آرام کرنا ہوتا حضرت عبداللہ حضور کو تکیہ پیش فرمایا کرتے۔ حضور کی مسواک حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتی، جب گھر سے باہر سرکار نے مسواک کرنی ہوتی حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کو مسواک پیش کرتے، حتیٰ کہ حضور کے نالین مقدسہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتے، جب سرکار نے جوتے مبارک پہننے ہوتے حضرت عبداللہ بن مسعود نالین آگے کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی رسول کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے پاس بلایا اور فرمایا اقرأ علیہ، اے عبداللہ اپنی خوبصورت آواز میں مجھے قرآن مجید پڑھ کے سنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ پڑھیں اور ہم سنیں، آپ پڑھیں اور ہم سنیں، کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت لحن آپ ہی کو تو عطا فرمایا ہے۔ اگر لحن داؤدی کی شہرت ہے تو وہ بھی تو آپ ہی کا صدقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ پڑھیں اور ہم سنیں، لیکن سرکار نے فرمایا جس طرح تمہاری یہ چاہت ہے کہ میں پڑھوں اور تم سنو، میں بھی چاہتا ہوں میرے پاس بیٹھ کے رب کا کلام جو میرے سینے پہ نازل ہوا ہے کوئی پڑھتا جائے میں اسے سنتا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء شریف کی تلاوت شروع کی، پڑھتا گیا سرکار دو جہاں نے اپنی مبارک آنکھیں جھکائی ہیں، تلاوت قرآن مجید سماعت فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا جس میں رب فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب کو کیسی سہانی گھڑی ہوگی میدان محشر کی کہ جب خالق کائنات گزشتہ ساری امتوں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ جو تمہارے پاس انبیاء آئے تھے کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ کیا انہوں نے رب کا حکم تم تک پہنچایا تھا؟ کیا انہوں نے تمہیں عقائد باطلہ کو ترک کر کے چھوڑ کے ان کا رد کر کے عقائد حقہ کو اپنا کے اپنی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں انبیاء کی تصدیق نہیں کی بلکہ انکار کیا میدان محشر میں بھی اپنے انبیاء کے منکر ہو جائیں گے، کہیں گے انہوں نے ہم تک تیرا حکم اے پاک پروردگار نہیں پہنچایا، انہوں نے ہمیں اسلام کی دین کی تبلیغ نہیں کی، وہ سارے منکر ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے سونیا جب وہ منکر ہوں گے نا تو میدان محشر میں ان انبیاء کی گواہیوں پہ میں آپ کو بطور گواہ لے کر آؤں گا۔ اے محبوب کو وقت یاد کریں کتنا خوبصورت وقت ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ امت رب کے دربار میں یہ کہیں گی کہ اے پاک پروردگار جس کو ہم پر گواہ بنایا جا رہا ہے وہ تو ہمارے وقت میں تھا ہی نہیں، جسے ہم پہ گواہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ امتیں ساری وہ تو ہم میں تھے ہی نہیں، یہ ہم پر گواہ کیسے؟ وہ یہ کہنے کی جرات ہی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے پہلے ہی دیکھ چکے۔ لوگ دوڑے دوڑے حضرت آدم کے پاس، دوڑے دوڑے حضرت نوح کے پاس، دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم کے پاس، دوڑے دوڑے حضرت عیسیٰ کے پاس، غرض کے سب نبیوں کے پاس میدان محشر میں گئے، سب نے کہا کسی اور کے پاس جاؤ، آج یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ حضرت عیسیٰ نے حضور کے پاس بھیجا، جب ساری خلقت میدان محشر میں جمع ہو گئے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو سرکار دو جہاں باہیں کھول کے فرماتے ہیں آنا رہا، اب درست مقام پہ پہنچے ہو، مقام شفاعت کبریٰ رب کائنات نے میدان محشر کا مجھے عطا کیا ہے۔ سرکار وہاں پوری خلقت کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ منظر وہ سارے دیکھ چکے، وہ یہ جانتے ہوں گے جس ہستی کو رب نے ہم پر گواہ بنا دیا ہے یہ ہر زمانے کا شاہد بھی ہے، ہر زمانے کا حاضر و ناظر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا نا تو سرکار دو جہاں نے فرمایا حسبک، اے عبداللہ خاموش ہو جا، اتنی تلاوت آج کافی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے سرکار کو دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا حضور جان عالم
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کو سن کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن پاک کو شوق اور محبت سے سماعت کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سارے کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کرے ہم پڑھنے والے بھی بن جائیں، قرآن سننے والے بھی بن جائیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن مجید کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے میرے امتیوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان، اس میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں حکم دیا ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک انتہائی خوبصورت حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ اس سے شوق ابھرے گا، ہم اپنے گھروں میں تلاوت کریں۔ صحابی رسول حضرت ابن حدیر، کیا نام ہے؟ ابن حدیر، سب دو رہے، کیا نام ہے؟ ہے بال یہ اور رے، ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے گھر کے صحن میں تھا، اور میں جہاں تلاوت کر رہا تھا میرے قریب میری سواری جو گھوڑا ہے میرا وہ بندھا ہوا تھا، اور قریب ہی میرا چھوٹا سا بچہ آرام کر رہا تھا۔ کہتے جب بھی میں تلاوت شروع کرتا ہوں گھوڑا بدکنا اچھلنا شروع کر دیتا ہے، کودنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے خوف ہوتا ہے کہ یہ کودتا کودتا کہیں میرے بچے کو اپنے پاؤں تلے روند نہ دے۔ میں اس ڈر سے قرآن مجید کی تلاوت موقوف کر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں، وہ گھوڑا بھی تھم جاتا ہے، اس کی شرارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا اچھلنا کودنا بھی رک جاتا ہے۔ کہتے میں پھر تلاوت شروع کرتا ہوں، گھوڑا وہی حرکت کرتا ہے۔ بار بار ایسا ہوا تو اچانک میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے لگا ستارے ٹوٹ کے آج میری چھت پہ آ گئے۔ کہتے میں گھبرا گیا، تلاوت موقوف کی، صبح فجر کی نماز سرکار دو جہاں کے پیچھے پڑے۔ کیسی قسمت ہے، سبحان اللہ، انہیں پتا ہوتا رات سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، صبح سونے کا دیدار ہو ہی جانا ہے۔ سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، گھوڑا اچھل پڑتا ہے، ڈر لگتا ہے بچہ اس کے قدموں تلے روندا نہ جائے، پھر سر اٹھاتا ہوں لگتا ہے ستارے ٹوٹ کے قریب آ گئے، کیا ماجرا ہے؟ آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حدیر جاننا چاہتے ہو کیا ماجرا ہے؟ فرمایا حضور بتائیں کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ ستارے نہیں، رب کے مقدس فرشتے ہیں جو عرش کی بلندیاں چھوڑ کے تمہاری چھت کے اوپر آ گئے۔ حضور کیوں آ گئے؟ کہا تم قرآن پڑھ رہے تھے، انہیں شوق ہوا ہم رسول اللہ کے صحابی کا قرآن سننے آ رہا ہے۔ پھر آگے سرکار نے انتہائی خوبصورت جملہ کہا، فرمایا تم تو یہ سمجھتے تھے ستارے ٹوٹ کے آ رہے ہیں، تمہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ میرے جانور کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سرکار نے فرمایا میرے پیارے صحابی کاش تم پوری رات تلاوت قرآن کرتے رہتے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو جاتا تو جو فرشتے تمہاری چھت پر آئے تھے مدینے کے لوگ بھی تمہارے وسیلے سے ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ آپ اندازہ کریں، آپ اگر بالفرض کسی کونے کھانچے میں اکیلے تنہا بیٹھ کے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں، نظر آئیں یا نہ آئیں اللہ کے فرشتے آپ کا کلام سننے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے بات۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو حافظ نہیں، حافظ کے بارے میں انشاءاللہ ایک حدیث سناتا ہوں آپ، وہ شخص جو حافظ نہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھنا درست جانتا ہے، قرآن مجید کے حلال کو حرام حلال جانتا ہے، حرام کا عقیدہ حرام والا ہی رکھتا ہے، یعنی جو احکام اللہ نے قرآن میں نازل کیے ان کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرآن پاک پڑھے احل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے، واستظہرہ اسے دل و جان سے تسلیم کرے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس بندے کو اس ناظرہ پڑھنے کی بدولت جنت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حفظ کی بات نہیں ہے، ناظرہ دیکھ کے جو پڑھ سکتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اس کی جو معلومات ہے قرآن کی اس پہ عمل کرتا ہے، فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس بندے کو تو جنتی کرے گا، فشفعہ، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرے گا، لأہل بیتہ، اس کے گھر والوں کے لیے، کتنے گھر والوں کے لیے؟ عشرۃ، 10 بندوں کے لیے، کلہم وجبت لہم النار، یہ سارے کے سارے 10 بندے وہ ہیں
جن کے بد اعمال کی وجہ سے جہنم ان پہ لازم ہو چکی، اللہ تعالیٰ ناظرہ قرآن پڑھنے والے کی بدولت ان 10 بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے۔ آپ اندازہ کریں جو ناظرہ پڑھنے والا ہے اس کو یہ شان و منزلت اللہ عطا فرماتا ہے، تو جس کے سینے میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن ہو، اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں قیامت میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا قرآن مجید کی تلاوت کر، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ سرکار کہتے ہیں رب فرمائے گا اے میرے محبوب کے امتی، آج یوں ہی قرآن پڑھ جس طرح تراویح میں مصلی میں سناتا تھا۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا، جس طرح استاد کے سامنے بیٹھ کے ہل ہل کے منزل پڑھتا تھا، جس طرح سب کی یاد کرتا تھا، سبق پڑھتا تھا، رب میدان محشر میں کہے گا آج اسی ترتیب، اسی لحن، اسی لہجے میں قرآن پڑھتا جا، فاتحہ سے شروع کر، جنت کی منزلیں طے کر، جہاں تیری ناز ختم ہوگی جس درجے پہ پہنچے گا اللہ جنت کا وہی درجہ تجھے عطا فرما دے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں سنن نبی داؤد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور کہتے ہیں میدان محشر میں حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ بشرطے کے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں اللہ ایک تاج سجائے گا۔ حضور کہتے ہیں اگر وہ تاج دنیا میں دن دہاڑے ظاہر کیا جائے، اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج چراغ کی طرح دکھنا شروع ہو جائے، سورج کی روشنی اس تاج کی نورانیت کے سامنے مال پڑ جائے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے قرآن مجید حفظ کرنے کا، اسے یاد کرنے کا، اسے دل میں بسانے کا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس پر تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں۔ میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں مخصوص۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی اور قرآن مجید کی اوورآل سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ کون سی سورت ہے؟ یہ بات سب دہرا دیں، کون سی سورت ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور سب سے آیتوں کے اعتبار سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر۔ آیتوں کے اعتبار جب بھی کہیں نا یہ سب سے چھوٹی سورت ہے تو چھوٹی کے ساتھ یہ کہیں آیتوں کے اعتبار سے چھوٹی، ورنہ قرآن کی سورت چھوٹی نہیں ہوتی۔ میں اجازت دیتا ہوں آپ سبحان اللہ کہیں۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی، اس میں سے 2 آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ یا رسول اللہ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ سرکار نے فرمایا جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے نا، آخری 2 آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 2000 سال پہلے لکھی ہے، تحریر فرمائی، وہ نازل کی۔ پھر سرکار ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس گھر میں مسلسل لگاتار کم از کم 3 دن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی، سرکار فرماتے ہیں اس گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ آیت الکرسی آپ سب کو الحمدللہ یاد ہوگی، بچے کو بحمدہ تعالی یاد ہوتی ہے، نہیں یاد تو یاد کرنی چاہیے۔ آیت الکرسی 3 پارے کے پہلے صفحے پہ موجود ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کا ہی حصہ ہے، آیت الکرسی۔ اس آیت الکرسی کے بارے میں انتہائی خوبصورت حدیث پاک ہے جو متعدد محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی زکوٰۃ اکٹھی ہوئی اناج کی صورت میں سرکار نے مجھے محافظ مقرر کیا، میری حفاظت تم نے کرنی، میں رات پوری اس کا پہرا دیتا۔ فرماتے ایک رات کو ایک چور آیا، اس نے اپنا ہاتھ اناج میں ڈالا، کچھ لینا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لی، تو اس نے مجھے بڑی قسمیں دی، یہ وہ منت ترلا کیا، چھوڑ دو بھائی آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دل نرم ہو گیا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی نا، اس سے پہلے کہ میں حضور کو بتاؤں رات چور آیا، سرکار نے خود مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ رات چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ پتہ ہے چور آیا تھا تو یہ بھی پتہ ہوگا چھوڑ ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چوکنے رہنا، اب کی رات پھر آئے گا، یہ بھی بتا رہے ہیں کل رات کیا ہوا، یہ بھی بتا رہے ہیں آئندہ رات کیا ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے بھی میں بڑا چوکنا کھڑا ہوتا تھا، اب تو حضور نے بتایا آئے گا، میں اور الرٹ ہو گیا، آیا، میں نے پھر پکڑ لیا دوسری رات، پھر منت سماجت ترلا کیا تو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیا؟
میں نے کہا حضور چھوڑ دی. سرکار نے فرمایا پھر آئے گا. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ٹھان لی اب آیا نا تو چھوڑوں گا نہیں, حضور کے پاس ضرور لاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسری بار پھر آیا, میں نے پھر پکڑا, کہنے لگا ابو ہریرہ اگر تمہیں ایک بہت بڑی فضیلت کی بات بتا دوں کیا اس بات کے بدلے مجھے چھوڑو گے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا چل بات بتا, چھوڑ دوں گا. کہنے لگا اگر تم روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان کبھی بھی تمہارے قریب نہیں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس فضیلت کو سن کے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی, سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیسری بار پھر چھوڑ دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چھوڑ دیا ہے. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب کیا کہتے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ کہا رات کو روزانہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سرکار نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا مکار شیطان وہ خود ہی تھا, لیکن بات مجھے سچی بتا کے گیا. فرمایا تھا جھوٹا لیکن اس بار بات بالکل سچی بتا کے گیا. تو ایک مرتبہ آیت الکرسی, اللہ کے روایات میں آتا ہے جو بندہ ایک بار آیت الکرسی پڑھے اس کے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے اس رات شیطان کے مکر اور فریب سے حفاظت میں آ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے قرآن پاک کثرت سے پڑھیں. ہمارے اسلاف قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں. ہم اگر اس بات کو ذرا تصور کریں نا, قرآن پاک ہے کیا؟ یہ جو قرآن ہے 2 گتوں میں بند مجلد کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے, یہ کیا ہے؟ اگر ہم تصور کریں اس بات کو, کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے. اس کی زبر زیر پیش حرف حرف میں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا. اتنی بڑی مقدس کتاب ہم سب کے گھروں میں ایک نہیں ایک سے زائد موجود ہے اس کے نسخے. تو کیوں نہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں. میں آخری باتیں کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں لو ان قلوبنا طهرت ما شبعنا من کلام ربنا. فرمایا اگر ہمارے دل ستھرے ہیں نا تو ہمارے دل کبھی بھی قرآن پڑھنے سے بھر نہیں سکتے. اگر ہمارے دل پاکیزہ ہیں تو کبھی بھی ہمارا دل قرآن پڑھنے سے بھرے گا نہیں, دل کرے گا اور پڑھوں اور پڑھتا ہی چلا. اور خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا, کثرت سے آپ اس پہ عمل کرتے تھے کہ رات کو قیام کرتے اور ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں, کیا نام ہے؟ سب دورا لیں, کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر کیا ہے, جس طرح حضور کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے حواری. سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے وہ حواری ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. میرے حواری حضرت زبیر بن عوام ہیں, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر. اور زبیر بن عوام جن کے بیٹے ہیں یعنی عوام بن خویلد, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھائی ہیں. اتنی بڑی ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے, سرکار نے ایک مرتبہ فصل لگوایا خون نکلوانے کے لیے, بیماری اس سے ختم ہو جاتی ہے, یہ ایک علاج کا ذریعہ ہے. ایک پیالے میں خون بھرا تو سرکار نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا, فرمایا کسی ایسی جگہ پھینکا ہو کسی بندے کا بشر کا اس پہ پاؤں نہ آئے, کوئی پرندہ اس میں چونچ نہ مارے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ویرانے میں لے گیا, سوچتا رہا کہاں پر ڈالوں کہاں دفناؤں, سوچ میں مشغول تھا. میرے دل نے کہا پی جا, تو میں وہ پورا پیالہ پی گیا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے جو پیالے کے ارد گرد خون کا جو اثرات رہ جاتے ہیں میں نے اس کو انگلی سے صاف کیا, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا, سارا پی گیا خون. جب سرکار کی بارگاہ میں واپس آیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری, فرمایا عبداللہ خون کو دفنا دیا ہے کسی ایسی جگہ کہ کسی بشر آدمی کا پاؤں نہ پڑے, کسی کی چونچ پرندے کی نہ آئے. حضرت عبداللہ بن زبیر مسکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی جگہ دفنایا ہے کسی بندے کا نہ تو وہاں پاؤں آنے دوں گا نہ کسی پرندے کو چونچ مارنے دوں گا. سرکار مسکرائے اور کہا عبداللہ لگتا ہے پی گئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ واقعی پی گیا. تو یہ عبداللہ بن زبیر, آپ کا یہ معمول بھی ہے اور آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے, کعبۃ المکرمہ میں داخل ہوئے اندر, اور آپ نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. ہمارے اسلاف کثرت سے قرآن پاک پڑھتے اور یہ حضرت قتادہ تابعی, حضرت مجاہد تابعی کثرت سے ان کا معمول ہے.
ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں. اور جن کے ہم مقلد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آپ کی سمان حیات لکھنے والے تقریباً سب نے لکھا کہ رمضان میں امام اعظم 61 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا کرتے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے آپ 60 مرتبہ قرآن مجید رمضان میں ختم کرتے. خود امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، آپ کے تراجم، آپ کی تعارف لکھنے والوں نے لکھا کہ رمضان المبارک میں امام بخاری 41 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے. اس کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ہمارے اسلاف. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں. نیت بنتی ہے تو بلند آواز سے انشاءاللہ کریں. آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام خلاف سازشیں ہیں وہ آئے دن قرآن مجید کی معاذ اللہ توہین کرتی ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی معاذ اللہ جتنی بھی توہین کر لیں قرآن مجید کی عظمت کو ہم نہیں گھٹا سکتے. یہ بات وہ جانتے ہیں. ان کا مقصد قرآن مجید کی توہین سے یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اس کثرت سے کیے جائیں کہ لوگ اسے روٹین کا مسئلہ سمجھ لیں. ایک چیز کثرت سے ہوتی ہے نا تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر دیتے. ایک چیز نادر ہوتی ہے تو بندے اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. تو بار بار جو چیز ہوتی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنے دل سے قرآن کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید کے صدقے ہمارے ملک پاکستان پر رحمت فرمائے. جو باتیں آج بیان کی ہیں اللہ قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی اپنی رحمت سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.